رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن عطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 41 سے آیت نمبر 59 تک 19 آیات کریمہ آپ کے سامنے تلاوت ہوئی۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے نمبر 1 غزوہ تبوک کے حوالے سے نفیر عام کا ذکر کیا ہے کہ غزوہ تبوک میں شرکت فرض عین تھی، پہلی بات۔ دوسری بات، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین کی اجازت مانگنے کی بنیاد پر اجازت دینے کا عمل اللہ کے ہاں
محبوب نہ ہونے کی وجہ سے کچھ اس طرح کی بات کی گئی جو کہ ناپسندیدگی پر مشتمل تھی۔ نمبر 3، منافقین کے رویے، ان کے مزاج، ان کے اعمال یہاں پر بیان ہوئے۔ اور نمبر 4، آخر میں اللہ تعالیٰ نے مومن اور منافق کے درمیان فرق کو واضح کیا ہے۔ تو 4 باتیں ہیں مجموعی طور پر۔ پہلی بات، غزوہ تبوک کے حوالے سے نفیر عام کا حکم۔ نفیر عام کا مطلب ہوتا ہے سب لوگوں کو کسی کام کے حوالے سے کرنے کا حکم دینا، خاص طور پر جہاد کے حوالے سے تمام لوگوں کو شریک کار ہونے کا حکم دینا، یہ نفیر عام کہلاتا ہے۔ اب سمجھیے گا، غزوہ تبوک جس کا مختصر سا ایک جو حصہ ہے یا اس کی جھلک ہمارے سامنے آ چکی، گرمیوں کا موسم، پھل مدینہ منورہ میں پکے ہوئے، دور کا سفر، زیادہ راہ مسلمانوں کے پاس نہ ہونے کے برابر۔ نمبر 5، جس قوم سے جھگڑنے جا رہے ہیں، لڑنے جا رہے ہیں، وہ اس وقت کی سپر پاور۔ 5 بڑی باتیں جمع ہیں۔ ایسے حالات میں جب حکم ہوا تبوک کی طرف نکلنے کا، گروہ بن گئے 4۔ نمبر 1، انتہائی مخلص مومن وفادار جو پہلے ہی حکم پر تیار ہو گئے نکلنے کے لیے۔ نمبر 2، مخلص وفادار لیکن نکلنے اور نہ نکلنے میں تھوڑا سا تردد تھا کہ فوراً نکلا جائے یا کچھ دیر کے بعد نکلا جائے، پھل وغیرہ سنبھال کر کے جانا چاہیے یا پھل سنبھالنے سے پہلے جانا چاہیے۔ یہ دوسرا گروہ، گویا یہ نکلنے سے کترا نہیں رہے، انہیں ایسا لگ رہا ہے کہ اپنا پھل وغیرہ سمیٹ کر کے اپنے حالات کو قابو میں کر کے پھر نکلا جائے تاکہ زیادہ راہ بھی مل جائے وغیرہ۔ نمبر 3، تیسرا گروہ وہ جو پکا ٹھکا منکر، نہیں جانا، کلمہ گو کہلاتے ہیں لیکن پکا ٹھکا منکر نہیں جانا، یہ وہ منافق جو جانے کے لیے سرے سے تیار ہی نہیں۔ نمبر 4، کچھ وہ لوگ کہ جو مخلص تھے، وفادار تھے، لیکن کسی غفلت، کسی سستی، کسی کوتاہی کی بنیاد پر نہیں جا پائے۔ قرآن مجید نے تمام گروہوں کو، تمام طبقات کو تنبیہ کرتے ہوئے خاص طور پر دوسرے اور چوتھے گروہ جو کہ مخلص ہیں، مومن ہیں، جن کو جانے نہ جانے میں ابھی تردد ہے، ابھی جانا ہے بعد میں جانا ہے، ان کو بھی، اور جو غفلت اور سستی کی وجہ سے نہیں جا سکے ان کو بھی تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ، جب راہ خدا میں تمہیں کہا جا رہا ہے کہ نکلو تو تمہیں کیا ہو گیا کہ تم نکل نہیں رہے، بلکہ اثاقلتم فی الارض، کہ تم زمین میں چپکے ہوئے ہو، جھکے چلے جا رہے ہو زمین کی طرف، یعنی زمین سے ہلنے کا نام نہیں لے رہے، اپنی جگہ سے اٹھنے کا نام نہیں لے رہے، نکلنے کا نام نہیں لے رہے، تمہیں کیا ہو گیا؟ تم تو بدر میں، احد میں، خندق میں، احزاب میں، غزوات میں جو ہے وہ تم شریک ہونے والے ہو، تم نے بڑے بڑے مارکے برپا کیے ہیں، بنو قریظہ، بنو نذیر، ان کو تم نے جو ہے وہ مار بگایا، اور کیا ہو گیا تمہیں؟ اب کے بعد تم سستی کر رہے ہو۔ وہ یہ مؤمنین مخلصین کو تنبیہ ہے، منافقین کو نہیں ہے، منافقین کو نہیں۔ تنبیہ کے بعد اب اس آیت کریمہ میں اس حکم کو بتلایا جا رہا ہے کہ جس کی بنیاد پہ تنبیہ کی جا رہی ہے۔ حکم کیا ہے کہ جب تمہیں سب کو کہا گیا کہ نکلو تو پھر اب تم نے سستی کا مظاہرہ نہیں کرنا، غفلت کا مظاہرہ نہیں کرنا، بلکہ سب نے نکلنا ہے۔ چنانچہ سب لوگ نکلنے کے لیے تیار بھی ہو گئے، سوائے چند لوگوں کے جو کسی وجہ سے پیچھے رہ گئے۔ جانے کا ارادہ ان کا بھی تھا لیکن جا نہیں سکے اپنی کسی کوتاہی کی وجہ سے۔ بہرحال ان کا تذکرہ بالکل سورت کے آخر میں آئے گا 11ویں بارے میں، اب وہاں جا کے پڑھیں گے۔ اب یہاں یہ سمجھیے کہ پہلی بات کہ نفیر عام یعنی سب کو نکلنے کا حکم دیا گیا۔ چنانچہ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جہاد کی 2 قسمیں ہیں، فرض کفایہ، فرض عین۔ فرض کفایہ جہاد تب ہوتا ہے
جب دشمن کے مقابلے کے لیے کچھ لوگ کافی ہو جائیں تو اس وقت باقی لوگوں پر بھی جہاد فرض ہوتا ہے، لیکن یہ فرض کفایہ ہوتا ہے۔ اب جو چلے گئے انہوں نے دوسروں کی طرف سے فرض ادا کر لیا، جیسا کہ جنازے کا حکم ہے کہ جنازے میں کچھ لوگ محلے کے علاقے کے شامل ہو جائیں تو سب کی طرف سے وہ کافی ہو جاتا ہے، اس معنی میں کہ سب لوگ گنہگار ہونے سے بچ جاتے ہیں، ورنہ ثواب تو انہی کو ملتا ہے جو جنازے میں شریک ہوتے، اجر انہی کے لیے ہے جو جنازے میں شریک ہوں۔ ہاں گناہ سے سارے لوگ بچ جاتے ہیں، اگر کوئی بھی علاقے کا فرض شامل نہ ہوتا تو سارے لوگ گنہگار ہوتے۔ تو فرض کفایہ کا معنی یہ ایک ہے فرض عین۔ فرض عین کا مطلب ہے جیسے ہم 5 نمازیں فرض پڑھتے ہیں، یہ ہر صورت میں ہم پر فرض ہے، ہم بیمار ہیں، ہم مسافر ہیں، ہم مقیم ہیں، ہاں جی، ہم بوڑھے ہیں، ہم جوان ہیں، ہم مرد ہیں، عورتیں ہیں، جو بھی ہیں، ہاں ہر ایک پر نماز فرض ہے۔ عورتوں پر چند ایام ایسے ہیں کہ جن میں نماز فرض نہیں ہے، ورنہ ہر مسلمان بالغ مرد پر، بالغ عورت پر کیا ہے؟ نماز فرض ہے، اور 5 نمازیں 5 اوقات میں فرض ہے، اس کو فرض عین کہتے ہیں۔ تو جہاد کی 2 قسمیں ہیں، فرض کفایہ، فرض عین۔ اگر دشمن کے مقابلے میں کچھ لوگ کافی ہوں تو جہاد فرض کفایہ ہے، اگر دشمن کے مقابلے میں کچھ لوگ کافی نہیں ہیں بلکہ سبھی لوگوں کی ضرورت ہے تو پھر سب پر جہاد فرض ہے، سب کے لیے نکلنا فرض ہے۔ سب کے لیے کیا ہے؟ نکلنا۔ اب سمجھیے، غزوہ تبوک چونکہ اس وقت کی سپر پاور طاقت کے خلاف تھا، جو مال میں، افرادی قوت میں اور سپہ گری میں ان سے کہیں زیادہ تھے، نام اور طاقت میں بھی ان سے کہیں زیادہ تھے، اس لیے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو تیار ہونے کا حکم دیا۔ نمبر 2، اسی غزوے میں پہلی دفعہ باقاعدہ اتنے اہتمام کے ساتھ چندے کی اپیل کی گئی۔ اسی غزوے میں آپ علیہ السلام نے جہاد میں نکلنے کے فضائل، مناقب، راہ خدا میں خرچ کرنے کے فضائل اور مناقب سنائے۔ یہی وجہ ہے کہ اس غزوے میں نکلنے سے پہلے آپ تاریخ اسلامیہ کا مطالعہ کیجئے تو آپ کو ملے گا کہ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کل سرمایہ کو لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈھیر کر دیا تھا۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپیل فرمائی تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے 100 اونٹ سامان سے لدے ہوئے اور 1000 دینار دینے کا اعلان کیا۔ پھر دوبارہ آپ نے اعلان فرمایا تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے 200 اونٹ سامان سے لدے ہوئے اور 2000 دینار دینے کا اعلان کیا، اور تیسری دفعہ پھر آپ نے اعلان فرمایا تو آپ نے 300 اونٹ سامان سے لدے ہوئے اور 3000 دینار دینے کا اعلان کیا۔ اس میں مفسرین کی 2 آراء ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ پہلی دفعہ بھی 100 کا اعلان تھا، دوسری دفعہ بھی اصل میں 100 کا ہی اعلان تھا، تیسری دفعہ بھی 100 کا ہی اعلان تھا، مجموعی طور پہ 300 اونٹ 3000 دینار تھے مجموعی طور پہ۔ لیکن دوسرے مفسرین کہتے ہیں نہیں، پہلی دفعہ 100 تھا، 1000 دینار تھا، دوسری دفعہ 200 تھا اور 2000 دینار، تیسری دفعہ 300 اور 3000، مجموعی طور پہ 6000 دینار اور 600 اونٹ سامان سے لدے ہوئے دینے کا اعلان کیا۔ اور یہی وہ مبارک موقع ہے کہ جب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دیے ہوئے دیناروں کو اپنی یوں جولی میں ڈالا اور یوں الٹا پلٹا رہے تھے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیناروں کو یوں الٹا پلٹا رہے، سونے کے سکے تھے ایسے الٹا رہے، اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان اگر کوئی نیکی نہ بھی کرے تو عثمان کو کوئی نقصان نہیں۔ کتنی بڑی بات ہے، کوئی نیکی نہ بھی کرے، لیکن وہ تو نیکیوں کے خوگر تھے نا، وہ سب لوگ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ایک گویا فضیلت کی ایک عجیب نرالی انداز اختیار فرمایا اگر آج کے بعد عثمان نیکی نہ بھی کریں، ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد کوئی نیک عمل نہ کریں، تب بھی عثمان کو ان کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ یعنی اللہ کو ان کی یہ ادا اتنی پسند آ گئی۔ تو بہرحال یہاں ہر ایک کا اپنا اپنا انداز ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ سوچ رہے تھے کہ آج تو میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے آگے بڑھ جاؤں گا، اور چونکہ ان کے تصور، وہ لوگ ایک دوسرے کے مالی پوزیشن کو اور حالات کو جانتے تھے، ان کو یہ پتا تھا کہ آج کل ابوبکر رضی اللہ عنہ کے مالی حالات اس درجے میں نہیں ہیں جس درجے میں مکہ میں تھے، چونکہ اب وہ تجارت کا معاملہ انہوں نے کم کر دیا ہے اور زیادہ تر رحمت اللہ کی مجلس میں ہی رہتے، تو ان کو پتا تھا کہ سرمایہ اتنا زیادہ نہیں ہے، جبکہ میرے پاس سرمایہ زیادہ ہے، میں تجارت بھی کر رہا ہوں
اونٹ وغیرہ بھی چلا رہا ہوں اور ریوڑ وغیرہ بھی میرے پاس ہے، تو اگر میں اس میں سے آدھا دے دوں گا تو ابو بکر کے کل سرمایہ سے بھی میرا زیادہ ہوگا۔ تو ان کو یہ خیال نہیں تھا کہ یہ کل سرمایہ دیں گے، ان کا یہ خیال نہیں تھا کہ یہ کل سرمایہ بھی دے دیں گے، ان کا خیال یہ تھا کہ زیادہ سے زیادہ دیں گے تو ان کے زیادہ سے زیادہ دیے ہوئے سے بھی میرا آدھا زیادہ ہوگا۔ وہ لا کر آدھا ڈھیر کر گئے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سب کچھ لا کر دھر دیا، اللہ کے رسول نے پوچھا کہ ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ کہا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر چھوڑ کر آیا ہوں۔ ابو بکر کچھ گھر والوں کے لیے چھوڑا بھی؟ رسول اللہ کچھ نہیں چھوڑا، آپ نے اعلان فرمایا تو آپ کے اعلان سے آگے تو گھر والے نہیں ہیں نا۔ تو تب حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس دن یہ بات سوچ لی کہ میں کبھی بھی ابو بکر سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ یہ ان کے نیکیوں کے جذبات تھے، لیکن وہ یہ سمجھ گئے کہ ان سے میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اس کو غبطہ کہتے ہیں، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جذبہ۔ تو بہرحال یہ موقع ہے، مبارک موقع، کہ جہاں پر صحابہ کرام نے ایک دوسرے سے آگے بڑھ بڑھ کے جو ہے وہ معاملات کیے ہیں۔ ہاں کچھ وہ لوگ بھی تھے جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، تو اب ان کے لیے اس سامان میں ایک بہت بڑا ان کے لیے ایک حوصلہ افزائی کا جذبہ تھا کہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، سامان جنگ آ چکا ہے، سامان زیادہ سفر آ چکا ہے، آپ تیار ہو جائیں۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ ایسے بھی لوگ آئے، اس پارے کے آخر میں آئے گا، کچھ ایسے بھی لوگ آئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ ہمارے پاس سواری نہیں ہے، زیادہ راہ نہیں ہے، سواری نہیں ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے اس وقت فرمایا کہ سواری تو میرے پاس بھی نہیں ہے اس وقت، یعنی دینے کے لیے، آپ کو دینے کے لیے سواریاں میرے پاس جو تھی وہ تقسیم کر چکا۔ تو آیت کریمہ میں آتا ہے اسی سورہ مبارکہ کے آخر میں کہ وہ لوگ چونکہ اندر سے مخلص تھے، جانے کا 100% ارادہ تھا، لیکن اپنے پاس سامان جنگ موجود نہیں، زیادہ سفر موجود نہیں اور سواری کی سہولت موجود نہیں، تو جب اللہ کے رسول کی زبان اقدس سے یہ جملہ سنا تو زارو قطار رونا شروع ہو گئے، آنکھوں سے آنسوں کی لڑیاں جاری ہو چکی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اتنے مبارک اور اہم ترین فریضے سے ان کو لگ رہا تھا کہ وہ پیچھے رہ جائیں گے۔ پھر اللہ نے مدد فرمائی، دیکھنے والوں نے، صحابہ کرام نے دیکھا کہ یہ لوگ رو رہے ہیں اس لیے کہ ان کے پاس زیادہ سفر نہیں ہے، ان کے پاس سواری نہیں ہے، تو ایک نے کہا میں زیادہ سفر دوں گا، دوسرے نے کہا میں سواری دوں گا، اس طرح یوں کر کے معاملات ان کے بھی چل پڑ بسے اور وہ ساتھ ہو رہی ہے۔ دیکھیے جی فرمایا انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، نکل آؤ اللہ کے راستے میں، مال اور جان سے نکلو، لڑو، ہلکے ہو یا بوجھل۔ انفروا خفافا وثقالا، خفاف مانا ہلکے پھلکے اور ثقال مانا بوجھ۔ اس کا معنی کیا ہے؟ ہلکے اور بوجھل کا معنی کیا ہے؟ تمہارے پاس کچھ زیادہ سفر ہے یا نہیں؟ ہلکے ہو یعنی کچھ بھی نہیں ہے، اور بوجھل ہو یعنی کہ بہت کچھ ہے، دونوں صورتوں میں اللہ کی راہ میں نکلو۔ یہ ہے نفیر عام، حالت تمہاری جو بھی ہے نکلنے کا حکم ہے۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تمہارے حق میں اچھا ہے اگر تم جانتے ہو، اگر تم سمجھو۔ جانتے ہو کو مانا اگر تم سمجھو تو تمہارے حق میں یہی اچھا ہے کہ نکل جاؤ۔ کیسی بات ہے، بے سر و سامانی کے عالم میں، شان بھائی بے سر و سامانی کے عالم میں اللہ حکم دے رہے ہیں کہ سپر پاور طاقت کے ساتھ لڑ جاؤ، اور اللہ اوپر سے کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ تمہارے حق میں بہتر ہے بھی تمہارے حق میں بہتر۔ کیوں کہا؟ دیکھیے مومن کی دو ہی حالتیں ہیں نا، یا لڑتے لڑتے شہید ہو جائے تب بھی بہتر، مرتبہ شہادت میں فائد ہو گیا، یا لڑتے لڑتے دنیاوی اعتبار سے کامیاب ہو جائے تو مال غنیمت پائے گا تو بھی بہتر، اس جا جائے تب بھی بہتر، اس جا رہے تب بھی بہتر، یہ شہید ہو تو بھی خیر اور یہ غازی بن جائے تو بھی۔ فرمایا لو کان عارضا قریبا اب یہاں سے منافقین کے حوالے سے بات چل رہی ہے، منافقین کے حوالے سے جو بات جہاں ابتدائی طور پہ سمجھائی گئی اس کو ذرا سمجھیے گا، پھر آیات کریمہ ترجمہ۔ منافقین کی میں نے عرض کیا کہ ایک ہی حالت تھی، اور وہ یہ تھی کہ ان کے دل پختہ تھے کہ ہم نے نہیں جانا۔ ہاں نہ جانے کے لیے دو راستے اختیار کیے گئے، ایک وہ لوگ کہ جنہوں نے برملا آ کر کے کہہ دیا کہ کوئی نہ کوئی بہانہ کر دیا
ہمارے گھر میں کوئی نہیں ہے، سیکورٹی کا مسئلہ ہے، فلانا ہے، فلانا فلانا، ٹھیک ہے، ایک تو یہ۔ دوسرا وہ طبقہ کہ جنہوں نے کچھ بھی نہیں کہا، چپکے سے غائب ہو گئے تھے، وہ بھی منافق تھے، یہ بھی منافق۔ اللہ تعالیٰ نے ہر دو گروہوں کو یہاں پر بالکل بے نقاب کر دیا، لیکن آپ علیہ السلام کے ساتھ تھوڑی سی اللہ کا انداز ہے نا، ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ وہ ناپسندیدگی کس بات کی تھی کہ جب منافقین آپ کے پاس آئے اور آپ سے اجازت انہوں نے مانگی کہ اگر ہم نہ جائیں تو اب کی طرف سے اجازت ہے، فلاں عذر فلاں عذر، تو آپ اجازت دیتے گئے۔ لما اذنت لهم، اللہ کہتے ہیں آپ نے اجازت دی کیوں؟ آپ اجازت نہ دیتے، آپ اجازت، اچھا جی ایسا کیوں کہا؟ ظاہر ہے انہوں نے جا کے بھی تو کچھ نہیں کرنا تھا، لیکن اللہ نے ایسا کیوں کہا کہ آپ اجازت نہ دیتے؟ آپ نے اجازت کیوں دی؟ اس لیے کہا کہ آج اللہ چاہتے تھے کہ منافقین کا معاملہ کھل جائے۔ یہ تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت بری سیرت اور انداز ہے کہ آپ کے اس عمل کی وجہ سے ان کے اوپر پھر سے پردہ پڑ گیا، ورنہ اس غزوہ تبوک میں سارے منافق بے نقاب ہو جاتے، سارے منافق کیا ہو جاتے؟ بے نقاب ہو جاتے۔ اور یہ جملہ بتلاتا ہے، خدا کی قسم یہ جملہ بتلاتا ہے کہ وہ لوگ کہ جو مکہ مکرمہ سے آئے تھے ان میں سے کوئی بھی منافق نہیں تھا، کیونکہ ان میں سے کسی نے بھی اجازت نہیں طلب کی۔ جنہوں نے اجازت طلب کی وہ مدینہ منورہ کے ان لوگوں میں سے تھے کہ جو مدینہ منورہ میں تین طبقے، ایک یہود، دوسرے مومن، تیسرے منافقین میں سے تھے۔ اگر یہ منافق اس دن بے نقاب ہو جاتے تو آج کسی کو بھونکنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن آج اگر کوئی تبرہ کر رہا ہے تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کی وجہ سے کہ آپ علیہ السلام نے ان کو بے نقاب ہونے سے بچا لیا اجازت دے کر کے، تو یہ اب تبرہ کر رہے ہیں کہ فلاں منافق، فلاں مرتد، فلاں یہ، فلاں فلاں۔ قرآن پاک یہ کہہ رہا ہے کہ جو اجازت مانگنے والے ہیں وہ منافق ہیں، جو سامان لا لا کر کے ڈھیر کر رہے ہیں، جو جانے کے لیے تیار ہے، جسم و جان جن کے لیے جنہوں نے قربان کر دیا، اپنے آپ کو اللہ کے رسول کے قدموں میں لا کر ڈھیر کر دیا، اپنے مال کو ڈھیر کر دیا، اپنے علاقے کو چھوڑ دیا، وطن کو چھوڑ دیا، بیوی بچوں کو چھوڑ دیا، علاقے کو، اپنے نسب کو، حسب کو، ہر چیز کو چھوڑ دیا، وہ منافق ہوں گے؟ اللہ اکبر، وہ تو پکے مخلص تھے۔ دیکھیے فرمایا لو کان عارضا، اچھا پھر منافقین جنہوں نے جو نہیں جانا چاہ رہے تھے یا نہیں گئے، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات تو یہ کی کہ آپ ان کو اجازت کیوں دی، پھر ان کی حالت بیان کی، ان کی اندرونی دل کی حالت بیان کی۔ فرمایا اگر ان کو یقین ہو کہ آپ کو مال غنیمت ملنے والا ہے، ایک بات، دوسری بات سفر بھی تھوڑا ہو، لیکن اللہ نے کیسے واضح کر دیا اور لوگ سمجھ نہیں رہے کہ منافق کون ہے، مومن کون ہے۔ اللہ کہتے ہیں اگر ان کو یقین ہو کہ آپ کو مال غنیمت ملنے والا ہے، نمبر دو سفر بھی تھوڑا ہو، تو پھر یہ آپ کے ساتھ دوڑے دوڑے چلیں گے، پھر آپ کے ساتھ خوشی خوشی چلیں گے۔ لیکن جب ان کو یقین ہے کہ سفر بھی دور کا ہے بھی سپر پاور طاقت، لڑائی بھی سپر پاور طاقت سے ہے، وہاں تو یقیناً بظاہر موت ہی موت نظر آ رہی ہے، ہلاکت ہی ہلاکت نظر آ رہی ہے، اس لیے یہ قدموں کو پیچھے کی طرف کھینچ رہے آگے آنے کے بجائے۔ فرمایا لو کان عرضا قریبا وسفرا قاصدا، اگر مال غنیمت سہل آسان ہو اور سفر بھی ہلکا سا ہوتا تو لتبعوک، تو آپ کے ساتھ چل دیتے شوق سے، ولکن بعودت علیہم الشقہ، لیکن مسافت ان کو دور نظر آئی تو کیا کرنے لگے؟ عذر پیش کرنے لگے۔ کیسے؟ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ، اور خدا کی قسمیں کھائیں گے کہ اللہ اگر ہم طاقت رکھتے تو آپ کے ساتھ نکل کھڑے ہوتے، جھوٹی قسمیں آ کر کھائیں گے، اور ایسے ہی انہوں نے کیا۔ يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ، یہ ایسے عذروں سے اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں، اللہ کہتے ہیں یہ اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اللہ جانتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے، یہ جو عذر پیش کر رہے ہیں اللہ جانتا ہے کہ یہ، اب اسی جملے کو دیکھ لیں، کس نے عذر پیش کیا، کون پیچھے رہا، کون آگے آگے گیا۔ جو آگے آگے گئے قرآن کی روح سے وہ منافق نہیں ہے۔ اب میں قرآن کو مانوں یا تجھ بے ایمان کو مانوں، بات تو یہ
سیدھی سی بات ہے. اگے عفا اللہ عنک، یہاں وہ تنبیہ ہے، یہاں وہ ناراضگی کا اظہار ہے یا ناپسندیدگی کا اظہار ہے. فرمایا اللہ آپ کو معاف کرے. عفا اللہ عنک کا پہلے اللہ نے کہہ دیا اللہ آپ کو معاف کرے. یہ بھی ایک انداز ہے، محبوبانہ انداز ہے. ہاں جی، پسندیدگی ناپسندیدگی ایک طرف، لیکن محبوبانہ انداز دیکھیے اللہ آپ کو معاف کرے. بات ابھی ہوئی نہیں، پہلے کہہ دیا اللہ آپ کو معاف کرے. یعنی کسی کو لب کشائی کرنے کا حکم نہیں ہے کہ کوئی یوں کہے کہ حضور نے غلطی کی، کوئی کہے کہ حضور علیہ السلام سے گناہ ہوا، کوئی کہے حضور علیہ السلام نے یا وہ اس طرح کا معاملہ کیا. نہیں، کسی کو ضرورت نہیں ہے. کوئی اس طرح کا کہے گا، اس طرح کا جملہ کہے گا تو کافر ہو جائے گا. ہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا یہ عمل اللہ کے ہاں اس طرح پسندیدگی والا عمل نہیں تھا جس طرح کے باقی اعمال ہوتے ہیں. تو قدرے جو جسے کہتے ہیں نا کہ ناپسندیدگی والا عمل، اس کو اللہ نے واضح طور پہ بیان کر دیا. اور یہ بھی قرآن پاک کی حقانیت کی دلیل ہے. میرا وجدان کہتا ہے اگر غور سے دیکھیں تو یہ بھی قرآن کی حقانیت کی دلیل ہے. اگر اس قرآن میں عبس و تولی جیسی آیات شامل ہیں، عفا اللہ عنک والی آیات شامل ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب سے جو بھی انداز اختیار کیا ہے، قرآن نے اس کو چھپایا نہیں، صحابہ نے اس کو چھپایا نہیں، حضور نے اس کو چھپایا نہیں. تو یہ قرآن سچا ہے. یہ قرآن کیا ہے؟ عفا اللہ عنک، اللہ آپ کو معاف کرے. کس بات ہے بھائی؟ لما زنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. اللہ اکبر کبیر. فرمایا آپ نے اس سے پہلے کہ آپ پر وہ لوگ بھی ظاہر ہو جاتے جو سچے ہیں اور وہ بھی آپ کو معلوم ہو جاتے جو جھوٹے ہیں، اس سے پہلے آپ نے کیا کر دیا؟ ان کو اجازت کیوں دی؟ سچے اور جھوٹے میں فرق کیے بغیر آپ نے اجازت کیوں دے دی؟ اس بات پہ اللہ آپ کو معاف کرے. اللہ آپ کو آگے فرمایا لا یستأذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم، جو لوگ اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ آپ سے اجازت نہیں مانگتے. قرآن پاک نے کتنا واضح کہہ دیا، جو اللہ پر آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ آپ سے اجازت. کوئی آدمی، کوئی مائی کا لال جس نے ماں کا دودھ پیا ہو، کسی بھی ضعیف روایت سے ثابت کرتے، ابو بکر و عمر عثمان و علی، طلحہ و زبیر، سعد بن ابی وقاص، عشرہ مبشرہ، بدری صحابہ، احد کے شریک صحابہ، صلح حدیبیہ میں شریک صحابہ، ان میں سے کسی ایک نے بھی اجازت مانگی ہو حضور سے پیچھے رہنے کی اجازت کسی ایک نے بھی مانگی ہو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تبرہ ہے ان پر، جھوٹ ہے، الزام ہے کہ وہ مخلص نہیں تھے. قرآن کی روح سے مخلص وہی تھے، قرآن کی روح سے مخلص وہی تھے. قرآن کہتا ہے جو لوگ اللہ پر آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ آپ سے اجازت نہیں مانگتے کہ پیچھے رہ جائے، بلکہ وہ تو چاہتے یہ ہیں کہ یجاہدوا باموالہم وانفسہم، کہ اپنے مال اور جان سے جہاد کرے، مال سے جان سے. اللہ اکبر. واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ ڈرنے والوں سے واقف ہے. انما یستأذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر وارتابت قلوبہم فہم فی ریبہم یترددون. اجازت وہی لوگ مانگتے ہیں جو اللہ پر اور پچھلے دن پر یعنی آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے اور ان کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں، سو وہ اپنے شک میں متردد ہیں یعنی ڈاواں ڈول ہو رہے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم انت الصالح الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا ولأوضعوا خلالکم یبغونکم الفتنہ وفیکم سماعون لهم واللہ علیم بالظالمین. صدق اللہ العظیم. سورہ توبہ کی آیت نمبر 47 سے آیت نمبر 53 تک انشاءاللہ 7 آیات کریمہ کے حوالے سے بات ہوگی. یہاں تک بات چلی تھی کہ غزوہ تبوک کے لیے نفیر عام کا حکم ہمارے سامنے آیا، منافقین کا طرز عمل ہمارے سامنے آیا کہ منافق جانے کے لیے سرے سے تیار ہی نہ تھے. اب ان آیات کریمہ میں یعنی آیت نمبر 47 سے آیت نمبر 53 تک 7 آیات کریمہ میں جو بات ہمارے سامنے آئے گی
وہ یہ ہے کہ منافقین کا غزوہ تبوک میں نہ جانا، اس کی حکمت کیا ہے؟ اللہ نے ان کو جانے کی توفیق نہیں دی اور وہ نہیں گئے، اچھا ہوا، تو کیوں؟ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی وجہ یہ بیان فرمائی ہے کہ اگر یہ ساتھ ہوتے تو یہ فتنہ برپا کرتے ہیں، جیسا کہ اس سے پہلے کئی مواقع پر یہ فتنہ برپا کر چکے ہیں۔ مثلا غزوہ احد میں مسلمانوں کو، جب یہ مسلمانوں کے ساتھ نکلے تو مسلمانوں کو پہلا دھچکا اس وقت لگا جب 1000 کی تعداد میں سے 300 لوگ بالکل علیحدگی اختیار کر گئے کہ ہم نے آگے نہیں جانا۔ ظاہر ہے کسی جماعت کے لیے یہ بہت بڑا دھچکا ہوتا ہے کہ اس کے گروہ میں سے، اس کی پارٹی میں سے، اس کی جماعت میں سے ایک معتد بھی جماعت یا گروہ وہ الگ ہو جائے کہ ہم آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو یہ جو عمل ہے یہ دوسروں کے لیے، جو جانے والے ہوتے ہیں ان کے لیے کمزوری قلب کا ذریعہ بنتا ہے، حوصلہ شکنی کا سبب اور باعث بنتا ہے۔ تو ایک تو فتنہ انہوں نے اس وقت برپا کیا۔ اسی طریقے سے غزوہ مرائسیع، جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر انہوں نے الزام تراشی کی، وہ بھی ایک فتنہ تھا۔ خود غزوہ احد میں ایک موقع ایسا بھی آیا کہ جب منافقین کے گروہ کے سردار عبداللہ بن ابی نے سازش کی اور وہ سازش بے نقاب ہوئی۔ ایسے ہی غزوہ احزاب کے موقع پر ان کی سازشیں بے نقاب ہوئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، صحابہ کرام کے حوالے سے عبداللہ بن ابی جو منافق ہے، اس کی یہ بات بھی سورہ منافقون میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمائی کہ کہنے لگا کہ ہم مدینہ میں جا کر کے عزت والے ذلت والوں کو نکال چھوڑیں گے۔ اس سے اشارہ اس کا یہ تھا کہ جو مہاجرین ہیں ہم انہیں بے دخل کر دیں گے، نعوذ باللہ۔ جب آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ آسان معاملات میں، آسان ادوار میں فتنے برپا کر سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا کہ یہ جو غزوہ تبوک ہے مشکل ترین غزوہ ہے، بہت بڑی ایک سلطنت کے خلاف جنگ ہے اور قسمہ پرسی کے عالم میں جنگ ہے۔ ایسے حالات میں تو یہ بہت زیادہ فتنے برپا کرتے، یہ آپ کے ساتھ چل جاتے تو لڑائی کرتے، جھگڑتے، اختلاف برپا کرتے، آپ کی جماعت میں گھوڑے دوڑاتے، یعنی انتشار پھیلاتے۔ یہ ساری چیزیں اشارہ کر دیا اس بات کی طرف کہ منافقین فتنہ پرور لوگ ہیں، ان کا نہ جانا ان کے جانے سے زیادہ بہتر ہے۔ یہ نہیں گئے، بہت اچھا ہوا نہیں گئے، ایک بات۔ دوسری بات یہاں پر ان آیات کریمہ میں یہ بیان فرمائی گئی کہ ان منافقین کا رویہ یہ ہے، دوسرا ان کا رویہ بیان کیا گیا۔ دوسری بات ان کا رویہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی جماعت صحابہ کرام کو کوئی خوشی ملتی ہے تو ان کے لیے دکھ اور تکلیف کا سامان ہوتی ہے، انہیں اس بات سے تکلیف ہوتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی رنج، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے تو یہ زیر لب مسکراتے ہیں، بغلے بجاتے ہیں، آپس میں بیٹھ کر کے خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ بھی ان کا ایک رویہ بیان ہوا۔ تیسری بات یہاں پر ان آیات کریمہ میں ایک خاص قسم کے منافق کا تذکرہ ہے، اور وہ بڑا عجیب و غریب قسم کا منافق ہے، جد بن قیس اس کا نام ہے۔ جد اس کا نام، قیس اس کے والد کا نام ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے آ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ جانے کی وجہ بیان کی۔ آپ اس کے کلمات پر، اس کی گفتگو پر، اس کی معذرت پر غور کیجئے، کس قدر شاطر انسان تھا یہ۔ اللہ کے رسول کے پاس حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں دل کے اعتبار سے بڑا کمزور آدمی ہوں، دل کے اعتبار سے بڑا کمزور آدمی ہوں۔ جس جگہ ہم جانا چاہ رہے ہیں وہاں کی عورتیں بڑی حسین ہیں اور عورتوں کے معاملے میں بہت کمزور ہوں۔
اگر میں وہاں چلا گیا، میری کسی عورت پر نظر پڑ گئی تو میں فتنے میں مبتلا ہو جاؤں گا، اور یوں مجھ سے کوئی گناہ، خطا، لغزش، کوتاہی درگزر ہو جائے گی، اور وہ قابل معافی جرم نہیں ہوگا۔ اس لیے میں اس عذر کی وجہ سے آپ سے اجازت طلب کرتا ہوں کہ آپ مجھے اجازت دے دیجئے کہ میں نہ جاؤں، کیونکہ میں فتنے میں مبتلا ہو سکتا ہوں۔ یہ جد ابن قیس کا عذر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بدبخت محض بہانے کر رہا ہے، عذر پیش کر رہا ہے، یعنی بہانہ تراش رہا ہے، حقیقت ایسی نہیں ہے۔ اگر ایسا ہو بھی، فرض کریں اگر ایسا ہو بھی، تو ابھی وہ فتنہ جس میں اس نے مبتلا ہونے کا امکان ظاہر کیا ہے، وہ فتنہ ابھی آیا تو نہیں، اس نے کسی عورت کو دیکھا تو نہیں، کسی عورت کے دیکھنے کے بعد اس کے فتنے میں مبتلا ہوا تو نہیں، جبکہ یہ جو عذر پیش کر رہا ہے یہ بذات خود ایک فتنہ ہے، اس فتنے میں تو مبتلا ہو چکا نا۔ جو فتنہ ابھی آیا ہی نہیں، جو آزمائش ابھی آئی ہی نہیں، اس سے تو تحفظ کا اظہار کر رہا ہے، اور جس بات کو یہ پیش کر رہا ہے وہ بات بذات خود فتنہ ہے، تو فرمایا کہ فتنہ پرور تو یہ ہے ہی۔ وہاں فتنہ گر نہ ہو سکا تو یہاں فتنہ گر ہو گیا، ٹھیک ہے، وہاں مبتلا نہ ہوا تو نہ ہوا، لیکن یہاں تو ہو گیا نا۔ اس لیے فرمایا کہ یہ بڑا ہی زیرک اور بڑا ہی چالاک آدمی ہے، اور اس نے جسے کہتے ہیں نا کہ ایسی چیز کا اظہار کیا جس کو ہمارے بزرگ ایک نام دیتے ہوتے ہیں کلابی تقوی۔ کون سا تقوی؟ کلابی تقوی، یعنی کتے کا تقوی۔ آپ کو پتہ ہے نا کتا ایک عمل کرتا ہوتا ہے، ٹانگ اٹھا کر کے دیوار پر پیشاب کرتا ہے، اور بزرگ کہتے ہیں کہ یہ گویا کتا یہ ثابت کرنا چاہ رہا ہے کہ میں بڑا پاکیزہ آدمی ہوں، میں بڑا پاکیزہ یعنی پاکیزہ چیز ہوں، اور میں جو ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ اپنی گندگی اور اپنی غلاظت سے آلودہ نہیں ہونا چاہتا۔ حالانکہ جس دیوار پر وہ گندگی پھیلا رہا ہے، اس دیوار سے اس کے اوپر کتنے چھینٹے پڑ رہے ہیں اس کا اس کو اندازہ نہیں ہے۔ بظاہر خود کو بڑا ہی اجتناب کرنے والا اور بڑا ہی بچنے والا کہہ رہا ہے، لیکن وہ حقیقت میں وہ بچ نہیں رہا۔ ایسے ہی کچھ لوگ ہوتے ہیں دنیا میں کہ جو کلابی تقوی والے ہوتے ہیں، کہ بظاہر وہ ایسے اپنے آپ کو پیش کر رہے ہوتے ہیں جیسے بڑے ہی متقی، بڑے ہی پرہیزگار ہیں، لیکن حقیقت میں دوسرے اینگل سے، دوسری طرف سے، دوسری جانب سے وہ اتنے ہی بڑے گناہگار ہوتے ہیں، اتنے ہی بڑا گناہ کا ارتکاب کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنے گناہ پر پردہ ڈالنے کے لیے اس تقوی کو پیش کرتے ہیں۔ جیسے جد ابن قیس نے اپنے نہ جانے کے عمل کو اس انداز میں پیش کیا کہ گویا یہ بڑا متقی آدمی ہے، پرہیزگار آدمی ہے۔ اب اس کی مثال تو ایسے ہو گئی کہ کل کلا کو کوئی آدمی گھر میں سے نہ نکلے نماز کے لیے، ویسے تو نکلے باہر لیکن نماز کے لیے نہ نکلے، کیوں جناب؟ اس لیے کہ وہ یہ کہے کہ جناب دیکھیے نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جاؤں گا، مسجد میں 1000 2000 500 200 1000 50 آدمی ہوں گے، 20 30 آدمی ہوں گے، ان کے سامنے جب میں نماز پڑھوں گا تو میرے دل میں ریاکاری آ جائے گی، دکھلاوے کا ایک عنصر پیدا ہو جائے گا، تو اس لیے اس سے بچنے کے لیے میں گھر میں ہی نماز پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ ریاکاری نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو۔ اب مقصود اس کا کیا ہے کہ مجھے سردی میں باہر نہ نکلنا پڑے، مقصود اس کا کیا ہے کہ مجھے کچھ سفر نہ کرنا پڑے مسجد کے لیے، مقصود اس کا کیا ہے کہ میں نماز کے لیے مسجد میں نہ جاؤں، یا مولوی صاحب کے ساتھ میرے تعلقات اچھے نہیں ہیں، یا فلاں نمازی کے ساتھ میرے تعلقات اچھے نہیں ہیں تو میں مسجد میں نہ جاؤں۔ اصل بات تو اندر چھپی ہوئی ہے کہ مسجد میں جاؤں نہ، بہانہ یہ کر رہا ہے کہ جناب ریاکاری کا خطرہ ہے، ریاکاری کا خوف ہے، ریاکاری کا ڈر ہے، اس لیے میں مسجد میں نہیں جا رہا۔ تو بظاہر تقوی کا اظہار کر رہا ہے لیکن اندر خاتے خواصت کچھ اور ہے۔ ایسے جد ابن قیس نے اندر جو خبث باطن تھا اس کو چھپانے کے لیے ظاہراً تقوی کا اظہار کیا کہ جناب عورتوں کے فتنے میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے، میں کمزور دل آدمی ہوں، اس لیے اگر آپ اجازت مرحمت فرمائیں تو میں نہ جاؤں۔ اچھا، پھر اوپر سے اس نے مزید ہوشیاری کا کام کیا کیا کہ اچھا اللہ کے رسول میں خود تو نہیں جا سکتا چونکہ ظاہر ہے میں فتنے میں مبتلا ہونے کا امکان ہے، تو میں ایسا کرتا ہوں کہ کچھ چندہ دے دیتا ہوں۔ آپ نے چندے کی اپیل کی ہے، آپ نے چندے کی، اللہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں تو خرچ کر یا نہ کر، ہم تو جانتے ہیں نا تیرے دل میں کیا ہے،
تو دے یا نہ دے، ہم تیرے دل کو جانتے ہیں، اس لیے تیرا دیا نہ دیا دونوں برابر ہیں ہمارے نزدیک۔ تیرا عمل انتہائی خباثت پر مبنی ہے، تیرا عمل اچھا عمل نہیں۔ دیکھیے فرمایا لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا ولأوضعوا خلالکم یبغونکم الفتنہ، اگر وہ تم میں شامل ہو کر نکل بھی کھڑے ہوتے، پہلی بات نہ جانے کی حکمت اللہ بیان فرما رہے ہیں، فرمایا اگر وہ آپ کی جماعت میں شامل ہو کر نکل بھی کھڑے ہوتے تو آپ کے حق میں شرارت کرتے اور آپ میں فساد ڈلوانے کی غرض سے دوڑے دوڑے پھرتے، یعنی انتشار پھیلاتے۔ وفیکم سمعون لہم، اور آپ میں ان کے جاسوس بھی ہیں، یہ ایک بات ہے۔ فرمایا اس وقت بھی آپ کے درمیان ان کے جاسوس موجود ہیں۔ اب کیا مطلب ہے اس جاسوس موجود ہونے کا؟ جاسوس موجود ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ ابھی بھی آپ کی مجلس میں ایسے موجود ہیں جو ان کی حوالے سے باتیں سننے کے بعد ان تک بات پہنچاتے ہیں۔ اللہ فرمایا واللہ علیم بالظالمین، یہ ظالم ہے تو اللہ ظالموں کو جاننے والے ہیں، اللہ ظالموں کو لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الامور حتى جاء الحق وظهر امر الله وهم كارهون، یہ پہلے بھی طالب فساد رہے ہیں اور بہت سی باتوں میں تمہارے لیے الٹ پھیر کرتے رہے ہیں، یعنی فتنے برپا کرتے رہے، یہاں تک کہ حق آ پہنچا اور اللہ کا حکم غالب ہوا اور وہ برا مانتے ہی رہ گئے، یعنی دل میں ان کے حسرت ہی رہ گئی، آپ کے لیے طرح طرح کی باتیں سوچی لیکن ان کی کوئی بات پوری نہیں ہوئی۔ آگے بات وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ذَلِّي وَلَا تَفْتِنِّي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور ان میں کوئی ایسا بھی ہے جو کہتا ہے کہ مجھے تو اجازت ہی دیجئے اور آفت میں نہ ڈالیے، دیکھیے یہ آفت میں پڑ گئے ہیں اور دوزخ سب کافروں کو گھیرے ہوئے۔ یہ اسی جد ابن قیس کے بارے میں ان تصب کا حسنۃ تصب، اب یہ مشترکہ تمام منافقین کے لیے بات ہو رہی ہے۔ فرمایا اگر آپ کو آسائش حاصل ہوتی ہے تو انہیں بری لگتی ہے، وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ، اور اگر کوئی مشکل پڑتی ہے تو کہتے ہیں ہم نے اپنا کام پہلے ہی درست کر لیا ہے، اچھا ہوا ہم نہیں گئے، اچھا ہوا ہم دور ہی رہے، اچھا ہوا ہم شریک نہیں ہوئے، یعنی جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو یوں کہتے ہیں، اور ساتھ ساتھ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ، اور خوشیاں مناتے لوٹ جاتے ہیں، یعنی مجلس سے اٹھتے ہیں اور خوشیاں مناتے ہوئے جاتے ہیں کہ اچھا ہوا مصیبت پہنچی ہے، اچھا ہوا ان کو تکلیف پہنچی، شکر ہے ہم نہیں تھے، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، فرما دیجئے ہمیں کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی سوائے اس کے کہ جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے۔ ہمیں جو مصیبت پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے لکھی ہوئی ہوتی ہے، تم خوشی مناؤ یا غم کا اظہار کرو، ہمیں ہمارے رب کی طرف سے مصیبت پہنچتی ہے، تمہارے کہنے یا نہ کہنے سے نہیں۔ ایک بات وہی ہمارا کارساز ہے اور مومنوں کو اللہ ہی کا بھروسہ رکھنا چاہیے، ہمیں جو کچھ ملتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ملتا ہے، اور تمہارا یہ کہنا کہ ہمیں مصیبت پہنچ گئی یا ہمیں خوشی پہنچ گئی، یاد رکھو وہ تمہارے نزدیک ہماری خوشی ہے، تمہارے نزدیک ہمارا غم ہے، ورنہ حقیقت میں ہمارے لیے دونوں ہی صورتیں بہتر ہیں، غم پہنچے تب بھی بہتر ہے، خوشی پہنچے تب بھی، ہمارے لیے دونوں حسنیین ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہمیں غم پہنچے، یہاں غم سے مراد چاہتے ہیں، یہاں غم سے مصیبت سے مراد کیا ہے؟ غزوے کے اندر، جنگ کے اندر مصیبت سے مراد کیا ہے؟ یہاں پر جہادتے ہیں جس کو وہ مصیبت سمجھتے ہیں۔ اللہ نے اپنے حبیب کی زبان سے کہلوایا کہ محبوب آپ ان سے کہیں کہ یہ مصیبت تمہارے نزدیک ہے، ہمارے نزدیک نہیں، ہمارے لیے نزدیک تو یہ دو اچھائیوں میں سے ایک اچھائی ہے، کیا؟ یا شہادت ہے یا غازی ہونا ہے، یا فتح ہے یا شہادت ہے۔ فرمایا قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين، کہہ دیجئے کہ تم ہمارے حق میں دو بلائیوں میں سے ایک کے منتظر ہو، تمہارے نزدیک مصیبت اور راحت ہوگی، ہمارے نزدیک وہ دونوں راحتیں ہیں۔ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِندِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا، لیکن یہ سن لو ہمارے لیے تو دونوں طرف راحتیں ہی راحتیں ہیں، ہمارے لیے تو دونوں طرف اچھائیاں چاہیے، لیکن تم اپنا انجام سوچ لو کہ ہم تمہارے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ ہم تمہارے حق میں اس بات کے منتظر ہیں کہ اللہ اپنے ہاں سے
تم پر کوئی عذاب نازل کرے یا ہمارے ہاتھوں سے ہی تم پر کوئی عذاب آئے، یعنی کوئی اور قدرتی آفت آئے، کوئی مصیبت آئے، دشمن آپ پر حملہ آور ہو وہ الگ، یا یہ کہ خود ہمارے ہاتھوں سے کیسے آئے کہ اللہ تمہیں بے نقاب کر دے کہ یہ منافق ہیں اور ان کا حکم کافروں کی طرح ہے، لہذا ان کے ساتھ بھی اسی طرح جہاد کرو جس طرح، اور پھر اللہ نے حکم دیا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی کفار کے ساتھ اور منافقین کے ساتھ جہاد کیجیے۔ یہاں جہاد سے مراد سختی ہے کہ آپ کفار اور منافقین دونوں کے ساتھ کیا کریں؟ سختی کریں۔ اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں منافقین کے خلاف کوئی جنگ نہیں ہوئی، کوئی لڑائی نہیں ہوئی، لیکن سختی کرنے کا حکم ہے۔ آپ علیہ السلام نے مختلف مواقع پر ان پر سختی کی بھی ہے، لیکن وہ سختی اس طرح کی ہے کہ اس میں نومینیٹ نہیں کیا گیا کہ یہ منافق ہے لہذا ان پر یہ سختی اس وجہ سے کی جا رہی ہے۔ مختلف کیا کہتے ہیں اس کو چیزوں کو مد نظر رکھ کر کے ان پر سختی کا معاملہ کیا گیا، جیسا کہ حکم عدولی کی بنیاد پر احکامات اور فیصلوں کو نہ ماننے کے نتیجے میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے مقابلے میں کسی اور کے فیصلے کو قبول کرنے کی صورت میں، ان تمام صورتوں میں منافقین پر کیا کی گئی؟ سختی۔ فرمایا کہ یا تو یہ ہے کہ اللہ آپ پر کوئی عذاب بھیج دے یا ہمارے ہاتھوں سے اللہ عذاب دلا دے، تو تم بھی انتظار کرو ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ فتربصوا انا معکم متربصون قل انفقوا طوعا او کرها لن يتقبل منكم انکم کنتم قوما فاسقین۔ یہ ہے وہ آیت کریمہ جو ابن قیس کے حوالے سے کہ جو اس نے کہا کہ جی میں چندہ دے دیتا ہوں، خود تو نہیں جا سکتا، فتنے میں مبتلا ہوں گا۔ اللہ کہتے ہیں کہ آپ ان سے کہہ دیجئے تم مال خوشی سے خرچ کرو یا نا خوشی سے، تم سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ انکم کنتم قوما فاسقین، کیونکہ تم نافرمان لوگ۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم انت السلام ومنک اللہ الرحمن الرحیم۔ قل انفقوا طوعا او کرها لن يتقبل منكم انکم کنتم قوما فاسقین۔ وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمعون ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون۔ صدق الله العظيم۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 53 سے آیت نمبر 58 تک 6 آیات کریمہ آپ کے سامنے تلاوت ہوئیں۔ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے غزوہ تبوک میں نفیر عام یعنی عام حکم دیا جہاد کا کہ سب نکلو۔ نمبر 2 منافقین کی مذمت بیان ہوئی۔ نمبر 3 منافقین کا رویہ بیان ہوا، اور نمبر 4 منافقین میں سے خاص طور پر جد بن قیس کے حوالے سے تذکرہ کیا گیا کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ ظاہری طور پر اس نے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اسلام کی یا شریعت کی جو پاسداری ہے اس کا اظہار کیا، لیکن حقیقت میں باطنی طور پر اس نے اپنے خبث کو چھپایا۔ اس تفصیل کے بعد آیت نمبر 53 سے آیت نمبر 58 تک ان 6 آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے مجموعی طور پر 3 باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ پہلی بات منافقین کا اچھے اعمال کا حکم، یعنی منافقین کے اچھے اعمال کا حکم کیا ہے
کیا حیثیت ہے ان کی۔ دوسری بات منافقین کا ایک اور رویہ جو انہوں نے اس کا اظہار کیا، اور تیسری بات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے تنبیہ یا ان کے لیے نصیحت۔ تو جو پہلی بات ہے اس کی وضاحت کچھ یوں ہے کہ منافقین ظاہری طور پر نماز پڑھ لیا کرتے تھے، کبھی کبھی رائے خدا میں خرچ بھی کر لیا کرتے تھے، اسی طریقے سے روزے کے دنوں میں روزے رکھنے کی ایک پریکٹس بھی ظاہراً کرتے تھے۔ یہ سارے اعمال ان کے ساتھ ساتھ ہلکے پھلکے چلتے تھے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ منافقین کا یہ عمل جو نماز کی صورت میں ہے، زکوٰۃ کی صورت میں ہے یا روزے کی صورت میں ہے، ان اعمال کی حیثیت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے یہ اعمال قابل قبول نہیں ہیں۔ وجہ اس کی بیان فرمائی، اس لیے کہ انہم کفروا باللہ و برسولہ، کہ اللہ اور اس کے رسول کا دلی طور پر یہ انکار کرتے ہیں۔ ظاہری طور پر مانتے ہیں لیکن دلی طور پر انکار کرتے ہیں، اور اس بات کو قرآن پاک نے سورہ منافقون کی آیت نمبر 1 میں بالکل وضاحت کے ساتھ بیان کیا۔ اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ، منافقین جب آپ کے پاس آئیں گے یا آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، بات تو سچ ہے، بات تو سچ ہے، نشہد انک لرسول اللہ، وہ گواہی دیتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں واللہ یعلم انک لرسول، اللہ یہ بات جانتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، یعنی اللہ نے یہ بات واضح کر رکھی ہے، اللہ نے یہ بات بتا رکھی ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ لیکن واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ منافق جھوٹ بول رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے یہاں پر بھی کہ منافق کب جھوٹ بول رہے ہیں؟ وہ تو سچی بات کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کے ظاہر کا اعتبار نہیں کیا، ان کے من کی بات کی ہے کہ ظاہر میں تو آ کر یہ کہتے ہیں اذا جاءک المنافقون قالوا، ظاہر میں زبان سے تو زبان حال سے تو کہہ رہے ہیں، زبان قال سے تو کہہ رہے ہیں کہ ہاں آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن جو دل ہے وہ ان کی زبان کا ساتھ نہیں دے رہا، ان کے دل میں کفر چھپا ہوا ہے۔ اسی بات کو یہاں پر بیان کیا کہ الا انہم کفروا باللہ و برسولہ، اللہ نے ان کے نماز کو، ان کی زکوٰۃ کو یا ان کی نمازوں کو یا ان کے روزوں کو قبول اس لیے نہیں کرنا، ان کی حیثیت اس لیے مجروح ہے، ان کی حیثیت اس لیے قابل قبول نہیں ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرنے والے ہیں۔ اچھا، ظاہراً بھی اللہ تعالیٰ نے ایک اور علامت بیان کی، یہ تو تھی باطنی کیفیت۔ اب باطنی کیفیت کو میں اور آپ تو نہیں جانتے، یہ تو اللہ ہی جانتے ہیں۔ اب اللہ نے ظاہری طور پہ ایک کیفیت بیان کی ہے اور یہ کیفیت بڑی خطرناک ہے۔ باطنی کیفیت یہ ہے کہ یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کو نہیں مانتے، لیکن ظاہری طور پر اللہ نے ایک علامت بیان کی ہے کہ اندر سے، دل سے نہ ماننے کی علامت کیا ہے؟ کہ منافقین کے اعمال کو قبول نہیں کیا جائے گا اس لیے کہ یہ دل سے کھوٹے ہیں۔ تو دل سے کھوٹے ہونے کی علامت کیا ہے؟ تو اللہ پاک نے اس کی علامت یہ بیان فرمایا کہ اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالی۔ ایک بات کہ یہ نماز کے لیے سست ہو کر کے، غفلت کے ساتھ، لاپرواہی کے ساتھ آتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں لیکن غفلت کے ساتھ، سستی کے ساتھ، لاپرواہی کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ بڑا لمحہ فکریہ ہے میرے لیے، آپ کے لیے بھی، اور پوری امت مسلمہ کے لیے کہ اس وقت ہم کس نہج پہ چل رہے ہیں۔ خدا نخواستہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہی والی صفت، یہی والی علامت ہمارے اندر بھی موجود ہو۔ اگر بغور دیکھا جائے، بغور جائزہ لیا جائے تو ہر آدمی اپنے اندر یہ والی کمزوری محسوس کرے گا، اور جس کے اندر جتنی زیادہ یہ کمزوری ہے اس قدر ہی اس کے اندر نفاق بھرا ہوا ہے۔ اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالی، سست ہو کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ اچھا ابھی پڑھ لیتا ہوں، اچھا ابھی چلا جاتا ہوں، اچھا ابھی کھڑا جاتا ہوں، اچھا نماز اب جماعت نکل گئی، اچھا یار پڑھ لیتا ہوں، کون سا کوئی وقت نکل رہا ہے، ابھی تو 1:30 بجا ہے نا،
ابھی تو 2:45 ہوئے ہیں، 2 ہوئے ہیں، ابھی 2:15 ہوئے ہیں، نماز تو لیٹ تک جو ہے وہ پڑھنا جائز ہے۔ اچھا ابھی تو یہ دوسرے لوگوں کی اذانیں ہو رہی ہیں، ہماری اذان تو ابھی لیٹ ہوتی ہے، ہماری اذان تو آج کل 3:30 بجے ہوتی ہے، تو 3:15 بجے تک نماز پڑھ سکتے ہیں، تو میں 3 بجے نماز پڑھ لوں گا آخری ٹائم میں، پھر اس کے بعد اسی وضو سے عصر کی تیاری بھی کر لوں گا اور عصر جا کے باجماعت پڑھ لوں گا۔ یہ کیفیت کیا ہے؟ یہ سستی ہے، یہ غفلت ہے، یہ لاپرواہی ہے، یہ وہ چیز ہے جو انسان کو غافل بنا رہی ہے۔ ایک علامت تو یہ بیان فرمائی، اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالی۔ دوسری علامت خبث باطن یا نفاق کی دوسری علامت کیا بیان فرمائی؟ فرمائی یراؤن الناس، لوگوں کو دکھلاتے پھرتے ہیں۔ دکھلاوے کے بہت سارے طریقے ہیں۔ دکھلاوے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ دل میں نیت کر لے کہ لوگ مجھے دیکھیں کہ میں نماز پڑھنے والا ہوں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ میں نماز دکان میں بیٹھا ہوں، اگر میں اٹھ کر نہیں گیا تو لوگ کیا کہیں گے؟ دکان میں بیٹھا ہوں، لوگ کیا کہیں گے کہ جناب اسلم صاحب، اکرم صاحب نماز کے لیے نہیں اٹھے، اذان ہوئی اور یہ نماز کے لیے نہیں اٹھے، لوگ کیا کہیں گے؟ یہ بھی دکھلاوا ہے، یہ بھی کیا ہے؟ دکھلاوا ہے۔ اور اگر حرم میں موجود ہوں، حرم نبوی میں موجود ہوں، تو ساتھ ایک تصویر بنا لی اور اس کو فیس بک پہ یا دوسرے تیسرے سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کر دیا، تو یہ بھی کیا ہے؟ دکھلاوا ہے۔ اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ چلتے چلتے دوسرے کو آواز دے دی، بھائی ذرا خیال رکھنا یار میں ذرا نماز پڑھا ہوں۔ وہ پہلے کب خیال کرتا ہے؟ جو اب خیال کرے گا آپ کا۔ یہ کون کسی کا خیال کرتا ہے، کون کسی کا دھیان کرتا ہے؟ اور دھیان کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے کہ آپ نے جب شٹر بند کر دیا، جب آپ نے تالا لگا دیا۔ لیکن آپ کے بتلانے کا بعض اوقات مقصد یہ ہوتا ہے کہ دوسرے پر واضح ہو جائے کہ صوفی صاحب جو ہے نماز پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو دکھلاوے کی مختلف صورتیں یہ صرف یہ نہیں ہے کہ انسان صرف سوچے کہ مجھے لوگ دیکھیں گے، نمازی کہیں گے، تو یہی دکھلاوا ہے، نہیں، دکھلاوے کی مختلف شکلیں و مختلف صورتیں ہیں۔ تو یراؤن الناس، لوگوں کو دکھلاتے پھرتے ہیں۔ اچھا بالکل اس کو بھی چھوڑ دیں، مسجد میں آ گئے، باہر کچھ بھی نہیں کیا، مسجد میں آ گئے، اب نماز پڑھنے کا سٹائل، طریقہ کار ایسا بنا لیا کہ اگر اکیلا نماز پڑھ رہا ہے تو ایسا نہیں پڑھتا، اکیلا پڑھ رہا ہو تو ایسا نہیں پڑھتا، یا اب جو فرد میرے ساتھ کھڑا ہے اس کی وجہ سے میری نماز کی کیفیت بدل گئی ہے، ویسے میں اس طرح نماز نہیں پڑھتا جس طرح اب پڑھ رہا ہوں۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یراؤن الناس میں آتی ہیں۔ تو یہ علامات نفاق ہیں، منافقت کی نشانی ہے، اور یہ ظاہری نشانی ہے۔ فرمایا کہ دکھلاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، اول سستی کرتے ہیں، اٹھتے نہیں، اگر اٹھ کے آ بھی جائیں تو پھر دکھلاوا کرتے ہیں۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، سورہ نساء میں اللہ نے فرمایا، یہ سورہ نساء کی آیت میں جو 3 نشانی ہے وہ بتا رہا ہوں۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، بہت تھوڑا اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اکثر دنیا کے تذکرے ہو رہے ہوتے ہیں، اکثر دنیا کی چیزوں کے تذکرے ہو رہے ہوتے ہیں، اکثر دنیا کے ساز و سامان کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، اکثر کاروبار اور تجارت کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، اکثر دنیا کے جھگڑوں کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، اکثر جو ہے وہ لین دین کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، اپنے معاہدات معاملات کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، اپنے گھریلو ناچاکیوں اور چاکیوں کے بارے میں باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، شکوے شکایات کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، اللہ کا ذکر بہت کم ہوتا ہے۔ چوتھی نشانی یہاں پر بیان ہے، وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ، اول تو خرچ کرتے نہیں، اور اگر کریں بھی تو مطلب موڈ بنا کر کے، نہ خوش ہو کر کے، نہ پسندیدگی کے ساتھ، ہاں دل پر پتھر رکھ کر، بوجھ سمجھ کر کے وہ خرچ کر رہے ہیں۔ لیکن یہی کام اگر دکھلانے کے لیے ہو، لوگوں کو بتانے کے لیے ہو، لوگوں پر شو کرنے کے لیے ہو، تو پھر بڑھ چڑھ کے آگے حصہ لیں گے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے چودھری صاحب، وڈیرے صاحب ماشاءاللہ بہت جو ہے وہ خرچ کرنے والے ہیں۔ لیکن تنہائی میں اگر کوئی اللہ کے لیے کہے کہ جناب یہ مسجد بن رہی ہے، آپ اس میں اللہ کے لیے کچھ تعاون کریں، تو بڑی مشکل سے جیب سے 500 روپے کا نوٹ نکلے گا، اور وہ بھی پتہ نہیں کتنی دفعہ الٹ پلٹ کر دے گی، کہیں ڈبل تو نہیں جا رہا۔ لیکن اسی مسجد کے لیے،
اسی مسجد کے لیے اگر سر عام اعلان کیا جائے اور ایک بندہ کھڑے ہو کر کے کہے جناب میں 5,000 دینا چاہتا ہوں، تو یہی صاحب کھڑے ہو کر کے کہیں میں 50 دیتا ہوں، یہ میرا منشی ہے، میرا مینیجر ہے، یہ 5 دے رہا ہے تو میرا تو کام بنتا ہے میں 50 دوں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اول تو خرچ کرتے نہیں، کریں گے تو ناپسندیدگی کے ساتھ خرچ کریں گے رائے خدا میں، اور اگر دکھلاوے کی بات ہو تو پھر جتنا مرضی خرچ کروا لیں۔ ہاں یہ ایک بات تو ہو گئی۔ فرمایا اللہ ان کے اعمال کو قبول اس لیے نہیں کرتے کہ دل میں کفر ہے، اور ظاہری طور پر اس کفر کی نشانیاں کیا ہے؟ میں نے آپ کو 4 نشانیاں بتلائی ہیں۔ اچھا، اب اگلی بات، دوسری بات یہ ہے کہ منافقین کا ایک رویہ بیان ہوا ہے، اور وہ رویہ یہ ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی اپنے آپ کو یہ منافق آپ کا ساتھی، آپ کے ساتھیوں میں شمار کرنے کے لیے آپ کے پاس آئیں گے اور قسمیں کھائیں گے کہ جی ہم تو آپ کے ہیں، ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، ہمارا تو اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سونا ہر چیز آپ کے مطابق ہے، ہم نہیں یہودی جی، ہم کسی اور طبقے کے ساتھ، کسی اور مذہب اور فرقے کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں، ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، قسمیں کھائیں گے۔ اور حالت ان کی یہ، اللہ فرماتے ہیں حالت ان کی یہ کہ اگر انہیں کہیں کوئی پناہ مل جائے نا، کہیں کوئی جائے پناہ مل جائے، ابھی آپ کے سامنے قسم کیوں کھاتے ہیں یہ ذرا سمجھے گا۔ منافقین حضور کے سامنے آ کر قسمیں کیوں کھاتے تھے؟ کیا ضرورت تھی؟ وجہ اس کی یہ تھی کہ یہ منافقین یہودیوں کا وہ گروہ تھا جو ظاہری طور پر تھوڑا سمجھدار تھا، سیاسی چال چلتا تھا، ڈپلومیسی کیا تھا، انہیں پتا تھا کہ یہ لوگ بظاہر حاوی ہیں، انہی کا طوطی بولتا ہے، انہی کی حکومت ہے، انہی کا کنٹرول ہے، انہی کے ہاتھ میں نظام ہے، اگر ہم نے ان کے ساتھ بگاڑ لی تو ہمارا تو بیڑا غرق ہو جائے گا۔ اچھا یہ ان یہودیوں کو بھی نہیں سمجھتے تھے، اچھا ان یہودیوں کو بھی اگر کامل طور پہ انہیں اچھا سمجھتے تو پھر انہی کے ساتھ ہوتے، لیکن اچھا ان کو بھی نہیں سمجھتے تھے، ان کو ظالم سمجھتے تھے، لیکن اچھا یہ حضور اور حضور کی جماعت کو بھی نہیں سمجھتے تھے، کیونکہ اندر کفر بھرا ہوا تھا۔ تو اس کفر کی وجہ سے کیا کرتے تھے؟ ظاہری طور پر نفع حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں سے، چونکہ مسلمان غالب آ رہے تھے، جگہ جگہ پہ مسلمانوں کی حکومت بنتی جا رہی تھی، تو یہ ظاہری طور پر مسلمانوں سے نفع پانے کے لیے قسمیں اٹھاتے تھے کہ جی ہم آپ کے ساتھ ہیں، تاکہ دنیاوی اعتبار سے یہ کسی بھی نفع سے محروم نہ رہ جائیں۔ اللہ فرماتے ہیں اگر ان کو کوئی موقع مل جائے، اگر ان کو کوئی جائے پناہ مل جائے، تو پھر یہ آپ سے ایسے بھاگیں گے جیسے بدکا ہوا جانور رسہ توڑ کے بھاگ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی زبردست بات ہے، یعنی گویا کہ یہ آپ کے ساتھ ہیں نہیں، یہ تو نفع اٹھا رہے ہیں۔ جیسے سیاسی پارٹیوں میں آج کل لوگ ہوتے ہیں نا، سیاسی نفع دیکھتے ہیں تو اس پارٹی میں ہو جاتے ہیں، ادھر سے نفع نہ ملا تو اس پارٹی میں چلے گئے، جس پارٹی کو کل تک گالیاں دے رہے تھے اسی پارٹی میں اگلے دن چلے جاتے ہیں۔ اچھا، 2 باتیں ہو گئی۔ تیسری بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تنبیہ فرمائی یا سبق سکھایا یا سبق سنایا، فرمایا کہ ان کو چاہیے تھا کہ یہ اللہ کے دیے پر خوش ہوں، لیکن ان کا مزاج کیا ہے؟ ان کا مزاج یہ ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم پر اعتراضات کیا کرتے تھے۔ جب کبھی مال غنیمت آتا، تقسیم ہوتی، تو ان کی طرف سے کوئی مسلمان جو مخلص تھا وہ اعتراض نہیں کرتا، ان کی طرف سے اعتراض ہوتا تھا۔ یہ دیکھیں جی آپ نے مہاجرین کو زیادہ دے دیا، یہ دیکھیں جی آپ نے بوڑھے بوڑھوں کو زیادہ دے دیا، یہ دیکھیں جی آپ نے نئے نئے مسلمانوں کو زیادہ دے دیا، یہ دیکھیں جی آپ نے فلاں فلاں کو زیادہ دے دیا اور ہمیں محروم کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں تقسیم رسالت پر خوش ہونا ہی ایمان ہے۔ اگر یہ لوگ ایمان لاتے، رسول اللہ کی تقسیم پر خوش ہوتے اور یوں کہتے حسبنا اللہ، ہمارے لیے تو اللہ کافی ہے، تو اللہ ان سے راضی ہوتے، اللہ کے رسول راضی ہوتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کہا، انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ یہ اللہ کی نظروں سے بھی گر گئے، رسول کی نظروں سے بھی گر گئے۔ دیکھیں قل انفقوا طوعا او کرها لن يتقبل منكم انكم كنتم قوما فاسقين، فرمایا آپ کہہ دیجئے کہ تم خوشی سے خرچ کرو یا ناخوشی سے، تم سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ انکم کنتم قوما فاسقین، تم نافرمان لوگ ہو۔ وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله، فرمایا کہ ان کے خرچ کے قبول ہونے سے کوئی چیز مانے نہیں ہوئی سوائے اس کے کہ انہوں نے اللہ سے اور اس کے رسول سے کفر کیا، یعنی ان کے
جو خرچ کرنے کا عمل ہے اس کو قبول کیوں نہیں کیا گیا؟ اس کی قبولیت سے جو چیز مانی ہوئی ہے وہ ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ان کا کفر کرنا. وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ. اور نماز کو آتے ہیں تو سست اور کاہل ہو کر، خرچ کرتے ہیں تو ناخوشی سے. فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ. اب ایک تسلی ہے اہل اسلام کو، فرمایا تم ان کے مال اور اولاد سے تعجب نہ کرنا. بعض منافق بڑے بڑے مالدار تھے، بڑے صاحب اولاد تھے، فرمایا ان کے اولاد اور ان کے مال سے تعجب. انما يريد الله ليعذبهم بها في الحیات الدنیا وتزهق انفسهم وهم کافرون. اللہ چاہتے ہیں کہ ان چیزوں سے دنیا کی زندگی میں ان کو عذاب دے. کن چیزوں سے؟ مال سے اور اولاد سے. بھائی مال سے اور اولاد سے عذاب دیا جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ مال اور اولاد تو عذاب ہوا نہیں. مطلقاً مال اور اولاد عذاب نہیں ہے. یہ بات ذہن رکھیے. اللہ نے ان کی ایک کیفیت بیان کی ہے. دیکھیے کیسے بعض اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کسی انسان کو مال دیتے ہیں تو یہ بھی آزمانے کے لیے ہوتا ہے، آزمائش کے لیے ہوتا ہے. بعض اوقات بطور نعمت ہوتا ہے، بعض اوقات بطور آزمائش ہوتا ہے. بطور نعمت ہو تو وہ تو ظاہر نعمت ہے، لیکن بطور آزمائش ہو تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی جس کے پاس مال نہیں ہے تو تب تک تو وہ غفلت، مطلب وہ تھوڑا بس عاجزی کی، انکساری کی زندگی گزار رہا ہے. لیکن جیسے ہی اس کے پاس مال آ جاتا ہے اس کے اندر تکبر، غرور، بخل اور یہ چیزیں آ جاتی ہیں. پھر زیادہ مال حاصل کرنے کی حرص میں حرص کا مرض پیدا ہو جاتا ہے. پھر وہ لوگوں کے مال پہ قبضہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، ظلم کرتا ہے. ایسے ہی بہت سارے لوگ آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کو نظر آئے ہوں گے کہ یار کل تک وہ کچھ نہ تھے، پھر اچانک کیا ہوا کہ ان کے پاس جو ہے وہ دولت کی ریل پیل ہو گئی. اب وہ جب دولت کی ریل پیل ہوئی تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ دولت کے پہلے وہ اچھے تھے، لوگوں کے ساتھ مزاج اچھا تھا، اخلاق اچھے تھے، لوگوں کے ساتھ ملنساری کا معاملہ اچھا تھا، لوگوں کے ساتھ ہنس مکھی کے ساتھ بات کیا کرتے تھے. اب وہ ان کے چہرے پر ان کی جو ہے وہ ساری ناک رکھی ہوتی ہے، یا یوں سمجھ لیجئے کہ وہ ناخوش ہو کر کے ملتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، غرور. یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس سے معلوم یہ ہوا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کا مال اس کے لیے عذاب اور وبال بن گیا ہو. فرمایا منافقین کے پاس اللہ نے ان کو مال دیا ہے، کیوں؟ اس لیے تاکہ اسی مال کے ذریعے سے اللہ ان کو آزمائے، مصیبتوں میں مبتلا کریں، آزمائشوں میں مبتلا کریں کہ یہ خوب گناہوں میں مبتلا ہوں، اور جب گناہوں کی دلدل میں خوب پھنس جائیں گے پھر اللہ ان کو سخت سے سخت عذاب دیں گے. انما یرید اللہ. اور اسی طریقے سے اولاد کا حال ہے. اولاد نعمت ہے. اولاد کیا ہے؟ نعمت ہے. لیکن بعض اوقات اولاد انسان کے لیے وبال جان بن جاتی ہے. اسی لیے قرآن پاک نے کہا انما اموالکم و اولادکم فتنہ. تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے. کیا ہے؟ آزمائش ہے. اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو، ہمارے اموال کو ہمارے لیے آزمائش کے بجائے ہمارے لیے راحت کا، نعمت کا اور آخرت کی کامیابی کا سبب اور ذریعہ بنائے. انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا. اللہ چاہتے ہیں کہ ان چیزوں سے دنیا کی زندگی میں ان کو عذاب دے. وتزهق انفسهم. اور جب ان کی جان نکلے تو وہ کافرون، اس حال میں نکلے کہ وہ کافر ہوں. اللہ یہ چاہتے ہیں. کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ کہ اتمام حجت ہو جائے، حجت پوری ہو جائے. آگے فرمایا وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ. یہ ایک مزاج ہے ان کا. فرمایا اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ وہ تم ہی میں سے ہیں. وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ. فرمایا حالانکہ وہ تم میں سے نہیں ہیں. اصل یہ ہے کہ یہ ڈرپوک لوگ ہیں. اصل یہ کہ یہ کیا ہے؟ میں نے کہا ڈپلومیسی کرتے ہیں ڈرپوکی کی وجہ سے، مفادات کی وجہ سے. لو یجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إلیہ وهم یجمحون. اگر ان کو کوئی بچاؤ کی جگہ جیسا کہ کوئی قلعہ یا غار وغیرہ، ہاں جی، یا زمین کے اندر گھسنے کی کوئی جگہ مل جائے تو اسی طرف رسیاں توڑاتے ہوئے بھاگ جائیں. اس سے معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ کہ کوئی اپنا کیا کہتے ہیں اس کو، محفوظ پناہ گاہ، محفوظ جگہ ان کو مل جائے، چاہے کوئی پارٹی ہو، چاہے کوئی مذہب ہو، چاہے کوئی فرقہ ہو، چاہے کوئی جماعت ہو، ہاں جی، مل جائے، یہ ادھر بھاگ جائیں گے، آپ کو چھوڑ دیں گے. اس کا مطلب یہ ہو کہ آپ میں سے نہیں ہے. وَمِنْهُمْ مَن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ. اور ان میں بعض ایسے بھی ہیں کہ صدقات میں آپ پر تان زنی کرتے ہیں، یعنی صدقات کی تقسیم میں آپ پر تان زنی. فَإِنْ أُوتُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُؤْتَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ. فرمایا اگر ان کو اس میں سے اچھا خاصا مل جائے تو خوش رہیں، اور اگر اس قدر نہ ملے جتنا وہ چاہتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ پھر جھٹ خفا ہو جائیں، یعنی پھر وہ آپ سے ناراض ہو جاتے ہیں.
اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اگر وہ اس پر خوش رہتے جو اللہ اور اس کے رسول نے ان کو دیا تھا، وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ، اور کہتے کہ ہمیں اللہ کافی ہے، سَيُؤْتِينَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ، فرمایا اور اللہ اپنے فضل سے اور اس کے پیغمبر اپنی مہربانی سے ہمیں پھر دے دیں گے، یعنی اگر یہ کہتے تو اِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ، اور یوں کہتے کہ ہمیں تو اللہ ہی کی خواہش ہے، تو پھر یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہوتا۔ مطلب اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہوتا، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، لہذا اللہ بھی ناراض، رسول بھی ناراض، اور ان کو ملا بھی وہ کچھ نہیں جو ان کی چاہت ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم انت